نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. کافی دنوں کے بعد آج پھر میری یہ ویڈیو بھی ان جھوٹے خداؤں کی طرف، ان جھوٹے نبیوں کی طرف منسوب ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت کی اور اپنے کفر پر تل گئے، اپنے کفر پر تل گئے، کافر ہو کے مرے. جس طرح احمد عیسیٰ نبوت کا پرچار کرنے والا، اپنے آپ کو نبی کہلانے والا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر، کفر نہ شد، نہ شکل نہ عقل بھی کوئی نہیں. ایک تو نا عقل ہو، عقل بھی کوئی نہیں. میں نے وہ زبر زیر کی تشریح کی نا، تو وہ پہنچ گئی ہے، ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے، وہ بھی دیکھیں. یہ بھی زبر زیر کی تشریح کرتا ہے جس کے نہ پاؤں نہ سر نہ لینی نہ دینی. حالانکہ زبر زیر پیج جو ہے وہ حجاج بن یوسف نے لگایا. پیش کے نیچے والا دندہ جو ہے نا، یہ جاری رہنے کے لیے، نہ کہیں اصطلاح ہے، نہ کہیں کوئی ایسا مسئلہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کلو فاعل مرفوع، تمام فاعل جہاں کہیں بھی آئے گا، فاعل بن رہا ہوگا، وہ اس پر پیش ہوگا. اسی طرح کلو مفعول منصوب، کلو مفعول منصوب، اور تمام مفعول جو ہیں ان پر نصب ہوگی، زبر ہوگی. اسے یہ نہیں پتہ مرفوع کسے کہتے ہیں، منصوب کسے کہتے ہیں. یہ میں بتا دیتا ہوں نا، تو شاید تمہیں پتہ. اسے نہیں پتہ کہ منصوب کسے کہتے ہیں. منصوب جس پر زبر ہو اسے منصوب کہتے ہیں، اور جس کے اوپر پیش ہو اسے مرفوع کہتے ہیں، اور جس کے نیچے زیر ہو اسے مکسور کہتے ہیں. لیکن یہ قاعدہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا قاعدہ جو ہے نا، یہ اسم پر لاگو ہے.
اسم پر اگر فعل کے بعد اسم مرفوع ہے، فعل کے جیسے ضربا زیدن، ضربا زیدن، اب زیدن کیا ہے؟ مرفوع ہے، اس پر پیش ہیں دو، اب زیدن کیا ہو گیا؟ اس میں کوئی آگے جاری رہنے کی گنجائش نہیں ہے، جاری رہا ہے کہ جاری ہو رہا ہے یا جاری ہے۔ ضربا زیدن ماضی کا صیغہ ہے، مارا زید نے، اب ضربن کا ضربا کا زیدن جو ہے نا فاعل بن رہا ہے، فاعل یہ حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم کا قاعدہ مقرر کیا، اسے زبر زیر پیش بھی صحیح بنانے نہ آئے، کیونکہ اب پتہ جو نہیں، جاہل آدمی ہے نا، جہالت وہ سامنے کہیں نہ کسی وقت اجاگر ہو جاتی ہے، اوپر سے دیکھ کر قالو قال بلا، قال بلا لفظ بلا ہے، اسی طرح وہ بڑا زبر زیر بتاتے ہوئے ٹھوک سے پڑھا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبت واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم۔ آگے لفظ ہے انک انت علام الغیوب، وہاں پھر پھوس ہوگی، اور قرآن پاک کی ان الفاظوں نے اس کے منہ پہ چھتر مارا، پڑھا وعلام الغیوب، علام الغیوب، یہ ہے ان پڑھ آدمی کی نشانی، جہل آدمی کی نشانی کہ اسے تلفظ آتا نہیں، تلفظ کا پتہ نہیں، اوپر سے دیکھ کر پڑھنا آتا نہیں، پھر اس کو نبی مانتے۔ یہ حروف تعجیب بیان ہو رہے، حروف تعجیب بیان ہو رہے ہیں۔ شرم کرو، کوئی شرم کرو، تم بھی سوچ لو، اس کے ماننے والے تم بھی سوچ لو، ایسا جہل آدمی، اجاڈ آدمی جس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، اس کو تم نے رسول کھڑا کر دیا۔ اس کو تم نے رسول بنا دیا، اور لعنت خدا کی تم پر بھی اور تمہارے رسول پر بھی پڑ رہی ہے، اور قیامت تک پڑتی رہے گی، قیامت تک یہ لعنت تم پر پڑتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قالو بلا نہیں ہے لفظ، قالو بلا ہے۔ اسی طرح علام الغیوب لفظ ہے، علام الغیوب نہیں، جس طرح وما یخدعون اوپر لکھا ہو یخدعون ہے، تو پڑھتے ہیں وما یخدعون، اور دال کے نیچے زیر بنا دی۔ ایسا جہل اجڑ جسے کہتے ہیں کہ انتہائی بے وقوف ہی تو نبی بنتے ہیں، عقل نہیں ہے۔ عبد القادر ملہم، مجھے الہام آتے ہیں، الہام کیا گیا، تو ملہم، انہیں یہ نہیں پتا لفظ ملہم ہے یا ملہم ہے، ملہم لفظ ہے یا ملہم ہے، یہ پتہ نہیں، نہیں۔ آپ انہیں یہ پوچھ لو کہ ملہم کون سی بلا ہے، تو ملہم کون سی بلا ہے، زبر سے ہو جائے، لام کے اوپر ملہم، ہا کے اوپر زبر آ جائے تو وہ کون سا ہے، اور ملہم ہو جائے تو وہ کون سا صیغہ ہے، کوئی نہیں پتہ، کوئی پتہ نہیں، بالکل اجاڈ ہے۔ لیکن مجھے الہام آتا ہے نبی ہیں، اور نسیم موٹا جو امریکہ میں بیٹھا ہے، مرزائیوں سے پٹا ہوا، مرزائی سے پٹ کر نبی بن گیا، اتنا موٹا، وہ کہتا مجھے بھی جبریل آ کے مجھ پر جبریل نازل ہوتی ہیں۔ یہ بات آپ سب لوگ ذہن میں بٹھا لیں،
جتنے بھی نبی جھوٹ بولتے ہیں وہ جھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر کوئی وحی نہیں آتی. وحی کا سلسلہ اللہ نے بند کر دیا. وحی کا سلسلہ اللہ نے بالکل بند کر دیا. قطع وحی ہو چکا ہے. حتمی بات ہے کہ وحی کا سلسلہ اللہ نے. تو میں بات کر رہا تھا کہ انہیں کو ملہم کیا ہے، ملہم کیا ہے، تو اس کا انہیں پتہ نہیں، قطعاً نہیں پتہ. اور ان کا سورۃ منافقون کی پہلی آیہ مقدسہ جو میں نے پڑھی ہے نا، ان کا یہی حال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم رسالت بھی مانتے ہیں، ختم النبیین بھی مانتے ہیں، ختم الرسول بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو پھر رسول بناتے ہیں، پھر رسول کہتے ہیں. غلام محمد قادیانی اور اس کے ماننے والے قادیانی آج تک کہتے جی ہم خاتم النبیین کا انکار نہیں کرتے، خاتم النبیین کا انکار نہیں کرتے. تو پھر نبی کیسے بنا لیا؟ نیا ترجمہ گھڑ لیا، نئی تشریح گھڑ لی، نئی تشریح گھڑ لی جو کسی نے نہیں کی. حالانکہ میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ لفظ خاتمہ، لفظ خاتمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے. اور خاتمہ کا جو فعل ہے، خاتمہ فعل ماضی ہے با مفعلہ کی، اس کا فعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہے. فعل اس کا خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کا معنی بنتا ہے ختم کر دیا، بند کر دیا سلسلہ، تخیر کر دی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی. اب کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کے بعد خاتم النبی، بلاکر رسول اللہ، اور لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور اس نے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسولوں کا سلسلہ بند کر دیا. اب احمد عیسیٰ جیسا چبڑ آدمی، یہ آج کل وہ ہاتھ میں لکڑی لیے ہوئے، اب لکڑی کا روب ملوٹوں کو دکھا رہا ہے. نہیں، اصل مسئلہ اور ہے، اصل مسئلہ اور ہے. لکڑی اس نے اپنی حفاظت کے لیے رکھی ہے کہ اب تھوڑا سا سمجھدار ہو گیا نا، بڑا ہو گیا. وہی بات کہ جو ہلے ہوئے ہیں انہوں تے بڑا بھی ہو جائے تو کوئی انہوں تے اپنا دوستانہ رکھنا ہی ہے نا. لیکن بات یہ کہ کچے دھاگے سے جو بٹا رسا اس کا ٹوٹنا مشکل، بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل. یہ ڈنڈا اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہے. نبی تو باندھ ہی نہیں سکتا، نبوت کا تو دروازہ ہی بند ہے. کوئی نبی نہیں. وحی کا آنا بالکل قطعی ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. اب وحی نہیں آئے گی، قیامت تک کوئی وحی نہیں آئے گی. کسی پر جبریل امین نازل نہیں ہوگا، نازل نہیں ہوگا. بطور رحمت جبریل امین بطور سیر آئیں. وہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں سورۃ قدر میں، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور روح الامین بھی آتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. اس رات میں، وہ مخصوص رات ہے، کسی پر وحی لے کے نہیں آتے، صرف سلام کے لیے آتے ہیں.
نیک بندوں کو سلام کرنے کے لیے، ان پر سلامتی پہنچانے کے لیے، السلام علیکم کہنے کے لیے کہ نیک بندو تم پر اللہ کی سلامتی ہو، منافقوں پر نہیں، جھوٹے نبیوں پر نہیں، اللہ کے نیک بندوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں، ان پر اب وحی کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا، اور جتنے رسول اپنے آپ کو رسول کہلائیں گے، نبی کہلائیں گے، یہ منافق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانیں گے بھی، اور ایک نیا سلسلہ شروع، جس طرح احمد عیسیٰ نے کیا کہا ہے یا کہہ رہا ہے کہ محمد کے فلٹر سے، یعنی پیور حرام زادے، پیور حرام زادے نبی آئیں گے، اور ان میں پہلا غلام محمد قادیانی، اس نے بھی اعتراف کیا کہ میں مریم بنا، پھر مریم سے نعوذ باللہ من ذاک نقل کفر نشد، پھر اللہ تعالیٰ نے رجولیت فرمائی، یا اللہ معاف فرمانا، اتنا کفریہ جملہ، شرکیہ جملہ، جس کے کفر اور شرک میں ذرا بھی گنجائش نہیں، یہ جملہ بولا کہ اللہ نے رجولیت فرمائی۔ اب کیا ہم کہیں گے یہ نبی ہوگا جو ایسی باتیں کرتا ہے؟ نہیں، پاگل ہی ہوگا، نبی نہیں، پاگل۔ اللہ حالانکہ اس کام سے ویسی پاک۔ اب انہوں نے بجائے اس کے، مرزائیوں نے، کہ اپنے نبی جو انہوں نے گھڑا ہے، اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، لعین مردود، اس کی جو ایسی عبارات ہیں پڑھ کے توبہ کرتے اور مسلمان ہو جاتے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے، ہٹ درمی اور ضد میں قرآن پاک اور حدیث سے دلائل دینے شروع کر دی۔ یہ مسلمان قرآن اور حدیث کے دلائل نہیں دیتے، ہم دلائل دیتے ہیں لیکن اپنے لیے، تمہارا نہ قرآن نہ تمہاری حدیث۔ نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی آئے گا، نبی آئے گا، نہیں۔ ہاں، جن کے بارے میں فرمایا ہے وہ ولی غوث کتب ابدال بن کے آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ولی غوث کتب ابدال ہوں گے، امام بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ نبی ہیں، نبی بن کے نہیں آئیں گے، نبی ہیں کیونکہ نبوت ان کو مل چکی ہے، اور نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء ان کو نبوت مل گئی۔ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں گھڑا جائے گا، نیا نبی نہیں بنے گا۔ یہ دلیل ہی غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر نبی علیہ السلام کی نبوت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ ہو چکے ہیں نبی، وہ ہو چکے ہیں، ان کو نبوت اللہ نے عطا فرما دی ہے، نبی علیہ السلام سے پہلے نبی ہو چکے ہیں، ان کا فیصلہ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی پر اپنا فضل و کرم کر دے تو ان سے چھینتا نہیں، اور جس پہ بارے میں فرما دے کہ اب آپ کے بعد سلسلہ نبوت باندھے، تو جتنے آئیں گے وہ جھوٹے ہوں گے، لعین ہوں گے، مردود ہوں گے۔ احمد عیسیٰ بھی مردود لعین ہے۔ اب جتنا مرضی کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، حروف تہجی کا ترجمہ کرے، قرآن پاک کا ترجمہ کرے، وہ بھی غلط کرے گا۔ ترجمہ تو اسے آتا ہی نہیں نا، وہ تو ترجمے سے کیسے خلاف مفہوم بیان کرتا ہے، مفہوم بیان کیا، پتہ نہیں زبر کس مقصد کے لیے استعمال ہوئی ہے، زیر کس مقصد کے لیے استعمال ہوئی ہے، پیش کس مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جہاں زبر آ جائے نا وہاں رکاوٹ ہو جاتی ہے، یہ ہے اس کا علم۔ رسول ان آ گیا نا، آگے زبر آ گئی تو رکاوٹ آ گئی۔ رسولا، لفظ رسولا، اب رسولان ہے لفظ جمع ہے، آگے علامت زبر نا رکاوٹ آ گئی، کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ نذیر کے باپ کی نا، ایسے خبیث کے احمد عیسیٰ کے باپ نذیر کی قبر سے اور محمد کے فلٹر سے نکلا ہوا نیا قاعدہ ہے۔
آپ نے فرمایا نا ہم نے رسولوں کو بھیجا. اب رسولان لفظ جو ہے رسولان یہ مفعول ہے. رسولان رسولوں کو بھیجا. اب اسے نہیں پتا کہ یہ مفعول دو زبرہ کیوں ہے. اس کے نزدیک تو ہے نا اب رکاوٹ آ گئی آگے. اب رکاوٹ آ گئی تو اب رسول اللہ نے رکاوٹ پیدا کر دی. تو کہاں سے جام پڑوا جب اللہ نے رکاوٹ ہی کہا تھا فرما دی کہ اب رسول کوئی نہیں آنا, جو آ چکے تو کہاں سے جم پڑا. لہٰذا تو جھوٹا رسول ہے. اسی کیٹاگری میں وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس یہ منافق جب آتے ہیں نا کہتے ہیں قالوا, وہ کہتے ہیں منافق کہتے ہیں نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ, بے شک ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور مزئی بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین ہیں, لیکن خاتم النبیین کا تو ترجمہ مسلمان نہیں سمجھ سکے. اب انہوں نے ہمیں ترجمہ سمجھانا ہے قرآن پاک کا, اور اس لیے اپنے جھوٹے مذہب کو لیے پھر رہے ہیں ہمیں ترجمہ سمجھانے کے لیے کہ خاتمہ کا معنی یہ نہیں کہ بالکل ختم ہو گیا. خاتمہ کا معنی مور کا ہے. یہ با مفعلہ کی ماضی ہے. اس رب سے ترجمہ پوچھو جس رب جو رب کہہ رہا ہے, اس نے ختم فرما دیا انبیاء کو. یہ رب کا جملہ ہے, رب نہیں فرمایا ہے, نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا. جس کا معنی جس کا معنی مور ہے تو ہر نبی احمد عیسیٰ کہتا ہے ہر نبی. موسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین تھے, عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین تھے. قوم ہود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام خاتم النبیین تھے, اور قوم عاد کی طرف حضرت صالح علیہ السلام خاتم النبیین تھے. اب عاد قوم عاد ہے نا, قوم عاد کو نبی بنایا بیٹھا تھا. اور دیکھو عاد علیہ السلام خاتم النبیین تھے. عاد علیہ السلام, حالانکہ عاد نبی کو نہیں ہوا. قرآن پاک سے کے حوالہ سے اور قرآن پاک کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے اس میں عاد نامی کوئی نبی نہیں ہوا. ہود علیہ السلام ہوئے, صالح علیہ السلام ہوئے, یونس علیہ السلام ہوئے, اور کافی انبیاء ہوئے ہیں, لیکن عاد کوئی نبی نہیں ہوا. احمد عیسیٰ اس کو بھی عاد کو, قوم عاد کو, ان کے سردار کو, ان کے باپ کو عاد, ان کے باپ کا نام تھا, ان کے قبیلے کا نام عاد, قوم عاد, ان کو عاد کو بھی نبی بنایا بیٹھا تھا. عاد علیہ السلام بھی آخری نبی, اعوذ باللہ من ذالک. عاد نبی کو نہیں ہوا. جس طرح یہ نبی نہیں نا احمد عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت اللہ علیہ, لعنت اللہ علیہ. یہ ان کے وہی ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. مسلمان تم میری بات مان لو, تیری بات مان لو. جہل آدمی تو ہے, تجھے تو ولی بھی نہیں کہہ سکتے ہم, عالم بھی نہیں. تجھے لٹوں کو برا کہتا ہے, تو عالم بھی نہیں, تو قرآن پاک ہی نہیں پڑھ سکتا. جہل آدمی تو ہے احمد عیسیٰ. جب ہے ہی جہل تو نبی کہے گا. اور ماننے والے جو تیرے ماننے والے وہ تجھ سے زیادہ جہل ہے. ان کو یہ پتہ نہیں جہالت کیا ہے. احمد عیسیٰ بڑی اچھی تفسیر کرتا ہے, بڑا اچھا بیان کرتا ہے, اور تلفظ اس کے اندر سوچو وہ کتاب جو پر بات جو ہے کہ سوچے گا کون, کوئی پڑھا لکھا سوچے گا نا. تو جو ہے ہی جہل جنہیں پتہ ہی نہیں کہ تلفظ ہے اصل میں کیا ہے کیا, تو وہ تو نہیں سوچے گا. جسے خود ہی تلفظ کا پتہ نہیں, سوچے گا تو وہی جس کو تلفظ کا پتہ ہے کہ تلفظ اصل میں کیا ہے, اس کا لفظ کس طرح بولنا ہے, اس کی وضاحت کس طرح کرنی ہے. عام آدمی وضاحت بھی نہیں کر سکتا. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ جب تم ترجمہ پڑھتے ہو نا تو تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی. اس لیے پہلے تم گرامر سمجھو پھر پڑھو, ورنہ گمراہی ہو جاؤ گے. کیونکہ تمہیں ترجمہ پتہ نہیں چلنا کہ جا کا کیا معنی ہے,
آئے تیرے پاس، جا آقا آپ کے پاس آئے محبوب، المنافقون منافق آئے، قالوا کہا انہوں نے، نشہد ہم گواہی دیتی ہیں، انک لرسول اللہ بے شک تو اللہ کا رسول ہے۔ اب رب نے فرمایا واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے محبوب، انک لرسولہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ نے بنایا رسول، اللہ نے بنایا نبی، وہ جانتا ہے۔ واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ یہ اوپر سے نبی کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اوپر سے، اندر سے غلام احمد قادیانی کو کہتے ہیں وہ خاتم النبیین ہے، اندر سے احمد عیسیٰ کہتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ خاتم النبیین ہے، جس کو پڑھنا ہی نہیں آتا، جو ہے ہی جہل اجاڈ جہل، نرا جہل، جسے یہ پتہ نہیں کہ میں نے تلفظ کون سا پڑھنا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت آئے گی، میں ساتھ کی نشانی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، یہ احمد عیسیٰ بھی کہتا ہے۔ حالانکہ یہ میرے پاس پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ، عیسائیوں کی بڑی مقبول ترین کتاب، اسے کہتے ہیں انجیل مقدس، پرانا عہد نامہ، کتاب مقدس اور نیا عہد نامہ انجیل مقدس، اس میں ساری ملی ہوئی ہیں۔ یہ پوری کتاب تقریباً، میں صفحہ آپ کو بتا دوں کہ ٹوٹل کتنے صفحوں پر مشتمل ہے۔ صفحے انہوں نے علیحدہ لگائے کتابوں کے، تقریباً یہ 2000 صفحات پر مشتمل ہے، 2000 سے اوپر ہو سکتے، کم نہیں ہے۔ اس میں نیا عہد نامہ بھی، پرانا عہد نامہ بھی سارے شامل ہیں۔ اس میں کہیں موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہیں بھی کہ میں آخری نبی ہوں۔ احمد عیسیٰ نے یہ جھوٹ بول دیا، بالکل جھوٹ بول دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہوئے، سلیمان علیہ السلام ہوئے، ہود علیہ السلام ہوئے، صالح علیہ السلام ہوئے، اور کئی پیغمبر ہوئے۔ کسی نے بھی اس کتاب کے حوالے سے اپنے آپ کو آخری نبی نہیں کہا۔ ہر ایک نے آخری نبی آنے کی خوشخبری دی، آخری نبی آنے کی خوشخبری دی، حتیٰ کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، انجیل مقدس پوری پڑھی ہے، 4 انجیلیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 انجیلیں ہیں۔ چاروں انجیل میں آپ کنکھال کے دیکھیں، پوری طرح پڑھیں، اور پھر اس کے خطوط ہیں، اعمال ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی کچھ ہے، گلگیتیوں کے نام خطوط ہیں۔ عبرانیوں کے نام خطوط ہیں، فلپینیوں کے نام خطوط ہیں، پولس رسول کے خطوط وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے خطوط ہیں جن سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی رسول نے کہا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ صرف اور صرف حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
میں رسولوں کے آخر میں آنے والا ہوں، اب میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا۔ احمد عیسیٰ نے ڈٹ کے یہاں جھوٹ بولا ہے۔ احمد عیسیٰ کے ماننے والوں تو تمہارا یہ خدا اتنے بڑے جھوٹ اور بلنڈر بولتا ہے کہ یہ کتابیں تم لو، میرے گدھے نہ بنو، گدھے کے بچے نہ بنو، جس طرح وہ ہمیں کہتا ہے، مسلمانوں کو کہتا ہے تم گدھے کے بچے نہ بنو، یہ کتاب ہی لے لو، یہ تو اردو کی کتاب ہے نا، یہ کتاب لے لو۔ اس میں کوئی ایک جگہ بھی دنیا کائنات کا کوئی بندہ ایک جگہ بھی نہیں دکھا سکتا کہ کہیں کسی رسول نے کہا ہو کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ وہ صرف اور صرف آقا نامدار، مجدی اطاعتدار، حبیب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان بخشی، یہ شان عطا فرمائی، یہ عزت عطا فرمائی، یہ حرمت عطا فرمائی، یہ عظمت لا ریب، عظمت لا ریب عطا فرمائی، عظمت لا ریب عطا فرمائی کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے آخری رسول بنایا، اور قرآن پاک نے بھی اعلان فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں بھی اعلان فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ احمد عیسیٰ اتنا بلنڈر تمہارے سامنے بولتا ہے، اتنا زیادہ بھونکتا ہے، اور وہ لاٹھی اٹھائے پھر رہا تھا دوسانگی، ایسے جیسے کوئی نہ کوئی کسی جگہ کہیں وہ چھپر گرنا ہو نا، اس کو نیچے سے تلا دیتی ہے، تلا۔ آپ اسے نیچے سے تلا دینے والا وہ لکڑ خود اپنے لیے اٹھائے رہا تاکہ اس کو نیچے سے تلا آئے، اور اس کے ماننے